اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ ناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا عمل المشتاقين۔ ہم ماہ مبارک رمضان کے 9ویں روزے کی دعا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلا جملہ اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، آج اس 9ویں رمضان کے دن مجھے اپنی وسیع رحمت کا ایک حصہ دے دے۔ دیکھیے یہ ترجمہ میں کر لوں، میں آتا ہوں اس کے اوپر وضاحت کے لیے۔ دوسرے جملہ جو ہے وَحْدَنِي فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ، اور اے اللہ میری ہدایت فرما دے تیرے ان دلیلوں کے بارے میں، ان آرگومنٹس کے بارے میں، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما دے جو بہت واضح اور روشن ہے۔ اور تیسری وَخُذْ بِنَاصِيَتِكَ خُذْ نَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اے اللہ میرے پیشانی کو پکڑ کر، میرے وجود کو پکڑ کر اپنے اس راستے پہ لگا دے جو تیری خوشی اور تیری رضا کا راستہ۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ اس تیری محبت کا واسطہ جہاں پر ہر مشتاق کی تو آرزو کو پورا کر دیتا ہے۔ اب پہلا ہی جملہ جو ہے اللہ کی رحمت، دیکھیے میں ایک حدیث، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، یار ہر چیز سے وسیع ہے۔ میں ایک حدیث میں نے پڑھا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کی رحمت اتنا زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ ہوگی کہ شیطان جیسے مردود کو بھی امید ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ دیکھو اگر اس حد تک ہو کہ شیطان جو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا، جس نے چیلنج کیا ہے اللہ کو، امام کہتے ہیں وہ بھی سوچے گا نہیں اللہ اتنا دے رہے تو مجھے بھی شاید مل ہی جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ اللہ کی رحمت واسعہ کا ایک ادنا سا تصور کر سکے۔ میں آپ یقین جان لیں، میں اور آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع اور پھیلی ہوگی میں امیجن کر سکوں۔ میں امیجن بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد سے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے ہمارے پاس۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد سے کہا اے داؤد، جس طرح ایک آدمی سورج کی روشنی میں بیٹھتا ہے تو کیا سورج کی کرنیں کروڑوں لاکھوں اربوں آدمی بیٹھ جائیں تو کیا سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی یا اس کی ریز ان تک نہیں پہنچے گی؟ جواب واضح تھا کہ اے اللہ جو بھی دھوپ میں اپنے آپ کو لائے گا، سورج کے نیچے لائے گا، سورج کی روشنی خود بخود اس کے اوپر پڑی جائے گی۔ اللہ نے جناب داؤد سے کہا اے داؤد،
جیسے کوئی سورج میں بیٹھتا ہے اس کو روشنی اس کی مل جاتی ہے، اس کی ویز اس کو مل جاتی ہے، ریز مل جاتی ہے، اسی طرح جو شخص میری رحمت میں داخل ہوگا میری رحمت کم نہیں پڑے گی، میری رحمت اس کو اپنے وجود کو شامل لے۔ بس شرط کیا ہے؟ میں وہ کام کروں جس سے اللہ کی رحمت۔ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں ماہ مبارک میں، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے رحمت اور ثواب دینے کے لیے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے آپ یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور آپ نے شاید سنا ہوگا، لیکن یہاں بہت موقع ہے تو میں یہ نقل کر دیتا ہوں۔ معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کے پاس آئے تو زار و قطار رو رہے تھے۔ اچھا، آپ کسی کے پاس جائیے اور ڈھاڑے مار مار کے آپ رو رہے ہیں، بلند آواز سے رو رہے ہیں، اور ایک صحابی تو اللہ کے رسول نے کہا معاذ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، یہاں مسجد کے دیوار کے پیچھے کوئی ایک بندہ ہے، ایک جوان ہے جو بہت رو رہا ہے، اور میں اس کی طرف سے آیا ہوں کہ آپ سے اجازت لوں۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو میں اس کو لے کر آؤں آپ کے پاس۔ پیغمبر نے فرمایا ہاں جاؤ، تم جاؤ۔ جب معاذ بلا کر لائے تو وہ جوان بلک بلک کے رو رہا تھا، شدت سے گریہ کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول بس اللہ کا عذاب مجھے ہر لمحے تڑپا رہا ہے، میں جہنم کی آگ سے کہ ڈر کے مارے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے کیا کیا ہے کہ تمہیں اتنا ڈر لگ رہا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے پوچھنا شروع کیا کیا تم نے شرک کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے شرک نہیں کیا۔ کہا اچھا پھر بتاؤ اگر شرک نہیں کیا ہے کیا تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول پوچھتا رہا وہ کہتا تھا نہیں نہیں نہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ایک بار پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اب جب یہ جملہ کہا تو اس نے کہا نہیں میرا اللہ بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بڑی ہے۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس نے کہا میں نے ایک لڑکی جو اس دنیا سے جا چکی تھی، دفن کیا گیا، میں نے اس کی قبر کھود کے اس کے ساتھ برا کام کیا، اور جب میں اس کے ساتھ واپس اس کو قبر میں ڈال کر واپس آ رہا تھا اس لڑکی کی آواز آئی اے شخص تو نے مجھے اس حالت میں نجس کیا ہے، اللہ تجھے معاف نہ کرے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس لڑکی کی آواز دینا ہی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب مجھے کوئی معافی کا راستہ نہیں۔ اللہ کا رسول بے حد ناراض ہوا، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ فرمایا تو یہاں سے جلدی سے چلے جا ورنہ تیرا عذاب مجھے بھی اپنے شامل کر لے گا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ اللہ کا رسول بھی مجھے اپنی بارگاہ میں نہیں رہ رہا جبکہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ وہاں سے دوڑتا ہوا پہاڑ کی طرف گیا اور دن رات روتا تھا اے اللہ میں کیسا مجرم ہوں تیرا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کو حکم ہوا جاؤ اس بچے کو بشارت دو کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف کیا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہمارے گناہ کہاں ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گناہ نہیں، ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ آپ یقین جانیں اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو یہ جی چیز ہے کہ ہم اللہ 9 ماہ مبارک کو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنی اس وسیع رحمت سے ایک حصہ دے دے میری زندگی میں، اے میرے معبود مجھے رحمت چاہیے تیری۔ کون ہے جو آدمی کی رحمت، جس کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ آج آپ جان لیں روزہ کا مہینہ ماہ مبارک، روزہ خود اللہ کی رحمت کو جلب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا
آپ کا کام ہے اس رحمت کی جگہ پر پہنچا دو، سورج کا کام ہے روشنی ڈال دینا، اسی طرح اللہ کا کام ہے آپ کو رحمت دے ہی دے گا، شرط یہ ہے کہ آپ رحمت کی جگہ پر اپنے آپ کو پہنچا دیا، آپ کو رحمت مل جائے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کے بعد دوسری طرف سے جانا چاہتا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا جملہ وَاہْدِنِی فِیہ، اے اللہ میری ہدایت کر دے، لِبَرَاہِینِکَ السَّاطِعَ، ان دلیلوں سے جو بہت چمکدار ہو، جو بہت نورانی ہو۔ دیکھیے کچھ چیزیں اب آپ کے سامنے میں اگر کہوں کہ قیامت کا عقیدہ آپ کو ہے تو ہاں ہے، ہم یہ کہیں گے ہاں ہے، لیکن اس کے دل میں یقین جیسی صورتحال نہیں ہے، جبکہ روز انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، روز دیکھتا ہے کہ لوگوں کے جنازے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، قبرستان جاتا ہے، ہزاروں لوگوں کو دیکھتا ہے، لیکن عبرت نہیں لیتا۔ ورنہ اگر عبرت لیتا، جس کو اسی لیے امام فرماتے ہیں اگر کسی کو موت کا یقین ہے تو مجھے تعجب ہے اس کے ہونٹوں پہ ہنسی کیسے آتی ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتا ہے کہ ہر لمحے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور حساب کتاب لینے والا ہے، تو کوئی فساد کر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کا عقیدہ بہت یقینی نہیں ہے اس کے دل میں، اس لیے اس کی نگاہوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور آرام سے گناہ کر لیتا ہے۔ اگر خدا آپ کو مجھے موت دے دے اور پھر زندہ کرے تو میرا یقین کیسا ہو جائے گا؟ ہے نا، کسی کا بھی یقین۔ اب آپ یقین، اس آدمی کا یقین تو آسمان پر ہوگا نہیں۔ اب میں آپ کو 259 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی آپ پڑھیے۔ جناب عزیر گزر رہے تھے ایک گاؤں سے، وہاں سے گزرے، دیکھا پورا گاؤں خالی ان کی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا۔ اچھا دیکھیے جب کوئی ایسی چیز آتی ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کروٹ پہ ہے، کوئی ایک ساتھ ہے، کوئی بکھرا ہوا ہے، تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ سیدھے ہو سکتے، اور پھر ان سب کی آج خالی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، جس سے انسان کو دیکھ کر وحشت ہوگی، ڈرے گا کہ یہ کیا ہے۔ ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، ان کے گھر گر چکے ہیں، ساری ہر طرف خون کا عالم ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے جناب عزیر سفر پہ نکل اور اپنے ساتھ انجیر، روٹی اور پانی لے کر گئے۔ وہاں یہ منظر دیکھا تو اپنے گدھے سے اتر کر ایک دیوار کا کنارہ دیکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور اس منظر کو دیکھتے دیکھتے قیامت کا تصور، اے اللہ تو کیسے ان سب کو زندہ کرے گا؟ اب اللہ کو انہیں تو ایسا معجزہ اور ایسی دلیل دکھانا تھا جس کے بعد کوئی، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو شک تھا، لیکن جس طرح جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، اسی طرح جناب عزیر نے کہا اے اللہ کیسا زندہ کرے گا؟ یعنی ان کو یقین چاہیے تھا، اور اس کو کہتے ہیں کیا؟ براہین ساطعہ، ایسی دلیل جس میں دن کی طرح کوئی چیز میں دیکھ سکوں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں جب ہم یہ دعا کریں اے اللہ ہمیں اپنے ذات کے لیے ایسے راستے کی ہدایت فرما دے جو راستہ دن کی طرح اجالا رکھتا ہو، واضح ہو، مجھے اپنے مشن میں کبھی ڈاؤٹ نہ آئے، کس راستے پہ مجھے چلنا ہے کبھی مجھے شک اور تردید اس پہ نہ، بلکہ میں پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ راستے پہ چلتا رہوں۔ اب جیسے ہی وہ سوچتے سوچتے اس منظر کو دیکھتے ہیں، قیامت کا سوچتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کے وجود پر نیند آئی، اور نیند کے بعد اسی طرح وہ 100 سال کے لیے، کتنا؟ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا کی، 100 سال کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ براہین الساطعہ۔ 100 سال کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کو علامت بنائی جائے بنی اسرائیل کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں جب ان کو زندہ کر سکتا ہے اللہ تو سب کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو اب حیران اور پریشان، اتنے میں 2 فرشتے آئے، یا فرشتہ آیا، عزیر کیا دیکھ رہے ہو؟
اور دیکھ رہا ہوں یہی، کتنے دیر سوئے؟ تو خود جناب عزیر نے کہا شاید 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 1 دن سویا ہوں۔ فرشتے نے کہا اے عزیر 100 سال سوئے ہو، 100 سال موت کی آغوش میں رہے ہو۔ اور دلیل یہ ہے، اپنے اس گدھے کو دیکھو جس پر بیٹھ کے آئے تھے، جس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، اس ہڈیاں بکھر گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی، گوشت پوشت سب جانور پانور کھا کے مٹی بنا چکے ہیں، دیکھو اس کو۔ اور دوسری طرف اے عزیر اللہ کی طاقت دیکھو، جو انجیر 2 دن نہیں رہ سکتا، آج تک تمہارا انجیر تر و تازہ ہے، تمہارا پانی اور روٹی اسی طرح صحیح و سالم ہے۔ پھر اللہ نے اپنے فرشتے سے کہا عزیر سے کہو اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ تمہارے گدھے کو کیسے زندہ کریں، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تمہیں بہت حیرانی ہو رہی تھی نا، تو تمہیں 100 سال خود سور موت کی دیا ڈال میں آیا ہے، موت کے آغوش میں ڈالا ہے، اور اب تمہارے اس گدھے کو جو تم دیکھ رہے ہو 100 سال پہلے مر گیا ہے، اس کی ہڈیاں سڑگل گئی ہیں، بکھر چکی ہیں، ہم کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ جناب عزیر اب دیکھ رہے ہیں وہی ہڈیاں جو ادھر ادھر جانوروں نے بکھرا دی ہیں، وہ سب جیسے جاذبیت کشش ہوتی ہے، مقناطیس کی طرح وہ خود بخود کھینچی چلی جا رہی، اور ہر ہڈی اسی جگہ لگ رہی ہے جہاں اس کی جگہ ہے۔ جب پورا اسکیلیٹ تیار ہو گیا، کہا عزیر دیکھو اس پر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ اب جناب عزیر دیکھ رہے گوشت چڑھ رہا ہے اس کے بدن پہ، کہا اے عزیر دیکھو اس کے اوپر چمڑی کیسے آتی ہے، یہ تیار ہو گیا، کہا اب دیکھو اس میں ہم نے جان کیسے پھونکتے ہیں۔ جناب عزیر دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی یہ منظر دیکھا بے ساختہ کہے اسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ زندہ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اب حکم ہوا جاؤ، اے عزیر جاؤ اور یہودیوں کو سمجھاؤ کہ تمہیں موت آنے والی ہے اور قیامت آنے والی ہے، اور میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ لیکن آپ تصور کریں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ جب 100 سال کے بعد اب وہ وہاں جا رہے ہیں تو ہر چیز بدل گئی، نہ ان کا کھیت اس طرح رہا، نہ ان کی باغ اس طرح رہی، نہ ان کا گھر اس طرح رہا، حتیٰ جو آدمی وہ جوان چھوڑ کے گئے تھے وہ کتنے سال کے پرانے ہو چکے۔ کہتے ہیں میں بہت غور سے دیکھتا ہوا راستہ کہ یہی میرے گاؤں کا راستہ ہے یا نہیں، دھیرے دھیرے وہ اپنے اس گدھے پہ بیٹھ کے پہنچا تو دیکھا میرے گھر کے سامنے ایک بڑھیا جو ہے بیٹھی ہوئی۔ اب یقین نہیں آتا یہی میرا گھر ہے یا کچھ اور ہے۔ پوچھا میں نے کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ تو ایک بار اس بڑھیا نے اپنی ان آنکھوں سے جس سے نور چلا گیا تھا منہ اٹھایا، کہاں بیٹا یہی عزیر کا گھر ہے، لیکن کہاں اب تم عزیر کی بات کر رہے ہو؟ عزیر 100 سال پہلے گھر سے گیا تھا سفر پہ، پلٹ کے نہیں آیا، لوگ بھول چکے ہیں میرے عزیر کو، کوئی اس کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اور اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہتے ہیں۔ ایک بار جناب عزیر نے دیکھا اور پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں عزیر کی ماں ہوں۔ کہا آپ میری ماں ہو؟ میں عزیر ہوں آپ کا۔ تو اس بڑھیا کو بھی، ماں کو بھی یقین نہیں آیا کہ یہی عزیر ہے، یہ نبی ہے۔ کہا نہیں 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 نہیں، وہ میرا بچہ، آپ اگر وہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے پورا ماجرا سنا ہے کہ میں 100 سال موت کی آغوش میں چلا گیا تھا، اللہ نے دوبارہ مجھے زندہ کیا اور آپ کے پاس بھیجا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو کہا کہ دیکھو میں یقین نہیں کروں گی تم میرے عزیر ہو جب تک کوئی ایسی چیز علامت نہ مل جائے۔ کہا کیا آپ چاہتی ہے علامت؟ کہا میرا عزیر جب گیا تھا تو وہ جو ہے مستجاب الدعویٰ تھا، جو دعا کرتا تھا اللہ قبول کر لیتا تھا، جس مریض کو دعا کرتا شفا مل جاتی تھی۔ تو میری آنکھیں چلی گئی ہیں، دعا کرو میں جوان ہو جاؤں، میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ آپ دیکھو انسان کی تمنا کیسی ہوتی ہے۔ لیکن جناب عزیر نے دعا کیا۔ اب جب دعا کیا تو
تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ادھر دعا کیا، ادھر خداوند عالم نے وہ کھوئی ہوئی طاقت اس بڑھیا کے وجود میں عطا کی، اور اس کی آنکھیں جب جوانوں کی طرح تیز نظریں دیکھنے لگیں، نور آ گیا۔ ایک بار عزیر کو غور سے دیکھا اپنے بیٹے کو، اور دوڑ کر، جذبات تو یہی کہے، دوڑ کے ہائے میرا عزیر، اور زار و قطار رونے لگی۔ اب یہ شوق ہے کہ میرا گمشدہ بچہ مل گیا، اور اب خوشی میں بنی اسرائیل کی ایک ایک گھر کو جا کے میرا عزیر آ گیا، میرا عزیر زندہ ہو گیا، میرا عزیر زندہ ہو گیا۔ اب پورے بنی اسرائیل میں تو ایک، بس 2 جملے اور سمیٹ لوں یہ بات۔ آپ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، جب وہ لوگ آئے تو وہ کہے بھائی ڈرامہ رچانا بند کرو، یہ سازش بند کرو، کوئی 100 سال کے بعد نہیں آتا ہے، کیا پلاننگ کر کے آئے ہو؟ حتیٰ ہمارے تاریخ میں ایک جناب عزیر کے بیٹے نے کہا نہیں ہمارا باپ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جناب عزیر نے کہا تم سوچو میں تمہارا وزیر ہوں۔ کہا اچھا اگر آپ وہی وزیر ہو تو ان کے شانے پہ ایک تل تھا۔ کہا ٹھیک ہے میں وہ تل دکھائی دیتا ہوں، دیکھا تو وہی تل ہے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اب تاریخ کا 2 جملہ سنا کر اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھو تاریخ کہتی ہے کہ وہ یہودیوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو آپ کو نہ ہی مانیں گے، عزیر ہیں آپ، اللہ یہ کہ ایک صفت تھی عزیر کی، پوری توریت انہیں زبانی یاد تھی، اور جب ہمارے اوپر بخت النصر نے حملہ کیا تھا تو پوری توریت جلا دیا تھا، اور صرف عزیر نبی ہی پڑھ سکتے تھے توریت، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب آپ کے باپ نے جو توریت چھپائی تھی وہ لائیے اور یہ پڑھ کے زبانی ہمیں بتائیے، اگر آپ بتا سکے تو ہم آپ کو عزیر مان لیں گے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عزیر نے وہ لا کر کتاب دیا اور پڑھ کے سنایا تو سب کے سب احترام میں جھک گئے۔ اور دیکھیے اس سے عبرت لینا چاہیے تھا نا، قرآن کہتے ہیں عبرت لینا چاہیے تھا، وہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ جناب عزیر سمجھاتے رہے میں عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، ورنہ مجھے موت نہیں آتی تھی، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرتا تھا، میں تو اللہ کی ایک مخلوق ہوں، میں اللہ کا میسنجر ہوں۔ اگر اللہ کسی کو ایسی دلیل دے دے، آپ بتائیے اس کے دل میں، اس کے وجود میں، اس کے راستے میں، اس کے مشن میں کوئی ابہام رہے گا، کوئی شک رہے گی؟ نہیں۔ اللہ سے آپ اور میں دعا کریں اے اللہ میرے وجود میں ایک ایسی دلیل روشن کر دے جس دلیل کے روشن ہونے کے بعد مجھے اپنے مشن میں کوئی شک اور ڈاؤٹ پیدا نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے تو نے جناب عزیر نبی کو عطا کیا۔ اور آخری جملہ اور بات ختم کر لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، وَخُذْ نَاصِيَتِي إِلَىٰ مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، اے اللہ تو میری پیشانی کو اپنی اس رضا کی طرف لے جا، اے اللہ میری پیشانی پکڑ کے، میرا گلا پکڑ کر اے اللہ مجھے اپنی مرضی کی طرف لے جا، وہ مرضی جہاں ہر طرف مرضی ہی مرضی ہو، تیری اس محبت کا واسطہ جو ہر مشتاق کی امیدوں پہ کھرا اترتا ہے۔ میں نے آپ دیکھیں اتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن ہمارے نبی کو چھوڑ دیجیے، اس کے بعد یہ جملہ آپ کو، ہر نبی اللہ اس سے راضی ہے، لیکن اعلان جس کے اوپر راضی رہنے کا کیا وہ جناب اسماعیل ہے۔ آپ دیکھو یہ آیت سورہ مریم کی ہے، سورہ مریم 55 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل اپنے گھر والوں کو ہمیشہ حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور یہ جو جملہ مجھے سنایا تھا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ ان کے ہر کام سے راضی تھا۔ آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایسی رضا جس میں رضا ہی رضا ہے، اللہ راضی ہی راضی ہے۔ یہی بات سمیٹ لیتا ہوں، اب یہاں موقع نہیں رہ گیا، لیکن رضا پروردگار کے لیے میرے پاس خلوص ہونا چاہیے۔ یا تو آپ کو رضا یہاں دکھائی دے گی یا کربلا میں دکھائی دے گی کہ آقا آخری رخصت کو آئے، خیمے سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے،
ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اب آقا کو اپنے اصحاب کی یاد آئی، انصار کی یاد آئی کہ جب میں کہیں جانا چاہتا تھا اور ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا تھا تو کوئی آ کر باغ سنبھالتا، گھوڑے کی باگیں پکڑتا تھا، کوئی سہارا دیتا تھا، کوئی سوار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا کے دل میں جذبات کا طوفان پیدا ہوا، کربلا کے میدان کی طرف رخ کر کے بڑا عجب جملہ فرمایا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین جانا چاہتا ہے، سوار ہونا چاہتا ہے، لیکن مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بہن، دکھیاری بہن باہر نکلی، بھیا اگر عباس نہیں ہے، اے بھیا علی اکبر اگر نہیں ہے تو میں تو موجود ہوں، آپ کو میں سوار کروں گی۔ ایک بار بی بی نے سوار کیا، آقا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن جب ذوالجناح نے جنبش نہ کیا تو مقتل کا بڑا عجب جملہ ہے۔ حسین نے اس ذوالجناح کو مخاطب کیا کہ اے میرے ذوالجناح، میں جانتا ہوں صبح سے تو لاشیں پہ لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہے، لیکن اے میرے ذوالجناح، حسین یہ آخری بار تجھے زحمت دے رہا ہے، مجھے میدان تک پہنچا دے، واپس نہ لانا۔ ارباب عصا امام نے یہ کہا، ایک مرتبہ اس بے زبان نے اشارہ کیا، سر اٹھایا، پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب آقا نے دیکھا تو بڑا عجب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ارے سکینہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، ارے صبح سے جو گیا ہے وہ واپس پلٹ کر نہیں آیا، اے ذوالجناح ارے میں یتیم نہیں ہونا چاہتی، ارے میرے بابا کو میدان میں نہ لے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اس کرونا کے مرض سے محفوظ فرما، اور جو مومنین اے اللہ اس میں مبتلا انہیں جلد از جلد شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ شیعان علی جہاں بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان کا حق انہیں جلد از جلد واپس فرما، مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما، مدافعان حرم کو کامیاب فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں زیارت کی توفیق، حج کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔